مسعر نے ابو صخرہ جامع بن شداد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمران بن ابان سے سنا، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل اور وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا، اور کوئی دن ایسا نہ آتا کہ وہ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر نہ بہا لیتے، یعنی ہلکا سا غسل نہ کر لیتے۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے، مسعر کا قول ہے میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے، سلام پھیرنے کے بعد ہم سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم سے کہہ دوں یا خاموش رہوں۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر بھلائی کی بات ہے تو ہمیں بتا دیجئے، اگر کچھ اور ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو مکمل طریقے سے کرتا ہے، پھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرزد ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 546۔ عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد سے اور محمد بن مثنی اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے روایت کی، ان دونوں یعنی معاذ اور ابن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے جامع ابن شداد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حمران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دور عمارت میں اس مسجد میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کو مکمل کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گی جو ان کے درمیان سرزد ہوئے۔ یہ ابن معاذ کی روایت ہے۔ غندر کی حدیث میں بشر کے دور حکومت اور فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 547۔ مخرمہ کے والد بکیر بن عبداللہ نے حمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا، نماز ہی نے اسے جانے کے لیے کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 548۔ معاذ بن عبد الرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا حمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 549۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ یعنی ان کو مٹانے والے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 550۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 551۔ عمر بن اسحاق کے والد اسحاق بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 552۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں معاویہ بن صالح نے ربیہ بن یزید کے حوالے سے ابو ادریس خولانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اسی طرح معاویہ نے کہا مجھے ابو عثمان نے جبیر بن نفیر سے، انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا خوب بات ہے یہ، تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلی والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 553۔ زید بن حباب نے معاویہ بن صالح سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پچھلی روایت کے الفاظ ہیں، البتہ انہوں نے اس طرح کہا جس نے وضو کیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 554۔ خالد بن عبداللہ نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہیں شرف صحبت حاصل تھا۔ یحییٰ بن عمارہ نے کہا حضرت عبداللہ بن زید سے کہا گیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب وضو کر کے دکھائیں۔ اس پر انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اسے جھکا کر اس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی کھینچا، یہ 3 بار کیا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے بازو کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کسی عضو کو 2 بار دھونا بھی جائز ہے۔ پھر ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ سر پر آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو لائے، ایک طرف مسح کرنا اور اسی ہاتھ کو دوبارہ واپس لانا مستحب ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 555۔